أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صلوات الله سال ہجری کا باقاعدہ آغاز ماہ محرم کا پہلا دن اور ہمارے لیے اس چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ اس خبر کے ساتھ کہ محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، یہ ہمارے اندر بہت سارے انقلابات، بہت سارے جذبات، بہت سارے احساسات اور بہت سارے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ ہم بس اتنا سن لیں کہ ماہ محرم کی ابتدا ہے، ہمارے لیے عشق حسین کی انتہا ہے۔ میری طرح مجھے یقین ہے ہر کوئی یہ اپنے دل میں تمنا اور یہ پہلی دعا کرتا ہے کہ مولا اس دنیا میں ہمیں اپنی زیارت نصیب کرنا اور آخرت میں اپنی شفاعت نصیب کرنا، ایسا ہی ہے۔ اور چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، چاہے کتنی ہی زندگی کے اندر آزمائشیں کیوں نہ ہوں، لیکن جب سنتے ہیں کہ زہرا کے لال کا ماتم ہے تو نہ موسم، نہ اولاد کی محبت، نہ زندگی کی مصروفیات اور نہ ہی کوئی دوسری آزمائش ہمارے بیچ میں آتی ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دعا دوں گی، آج پہلی محرم ہے، اس فرش پر میں اور آپ بلاتے ہیں اس بی بی کو جو پرسہ لینے ہر دروازے پر، ہر فرش پر خود تشریف لے کر جاتی ہیں۔ دعا دوں گی آپ سب کو، پروردگار آپ کے آنسوؤں کو رومال فاطمۃ الزہرا میں جگا دے۔ ہمارے بڑے اچھے استاد ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھو تو یہ سوچ کر نہ بیٹھو کہ اچھے آنسو آ جائیں، اچھا پرسہ دے دیں، اچھا گریہ ہو جائے، اچھی قربت مل جائے۔ یہ دعا کیا کرو کہ جو تمہارا ایمان ہے، بی بی ہر مجلس میں آتی ہیں، دعا کرو بی بی رونے کے لیے تمہارے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرے، اور جب وہ تمہارے پاس بیٹھنے کا ارادہ کر لیتی ہیں، جب وہ تمہارے قریب اس فرش پر بیٹھ جاتی ہیں، تو پھر تمہارے دل میں وہ ساری خواہشات جو قرب کی ہے، جو آنسوؤں کی ہے، جو پرسے کی ہے، جو ان آنسوؤں کو اپنی قبر تک پہنچانے کی ہے، جو امام کی زیارت یا امام کے شفاعت کی ہے، وہ سب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا دوں گی پروردگار آپ کی ہمراہی میں جناب فاطمۃ الزہرا کو بیٹھنا اور آپ کو یہ نشست نصیب کرے۔ اللہ کرے کہ وہ اس محفل میں ہر جگہ بیٹھی ہوں اور جہاں جہاں بیٹھے ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے، ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ یہ غم 3 شعبان کو اس کی ابتدا ہوئی، جب جناب فاطمۃ الزہرا کے گھر میں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ طریقہ یہ تھا کہ گھر کا بزرگ، گھر کا سرپرست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، آپ کی خدمت میں ہر نومولود کو پیش کیا جاتا تھا۔ اسی طرح امام حسین کی ولادت جب ہوئی تو جناب فاطمہ اور امیر المؤمنین نے امام حسین علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ام سلمہ وہیں موجود تھی، کہنے لگی ابھی بچے کو غسل نہیں دیا،
اسے غسل دے دینے دو، پھر ہم اسے رسول کی آغوش میں دیں گے۔ نبی خدا نے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا میرے لال کو کسی غسل کی احتیاج نہیں، یہ پاک و پاکیزہ ہیں اور اللہ نے ہر رزق کو، ہر ناپاکی کو ان سے دور رکھا ہے، میری آغوش میں اس نو مولود کو دو۔ کیا مقام ہے میرے مولا کا۔ لہٰذا امام حسین کو جب اپنی آغوش میں لیا، رسول اللہ رحمت للعالمین نے، خاتم النبیین نے، رسول المرسلین نے اپنے سینے سے لگایا اور اشک بہے، آنسو گرے۔ روایت ہے اتنا نبی نے گریہ کیا کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ جناب فاطمہ نے سوال کیا اور کہا بابا جان خوشی ہے کہ میرے گھر میں دوسرا فرزند آیا ہے اور آپ گریہ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں اس کی ان مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہوں جو اس پر اس وقت پیش آئیں گی جب کہ یہ یکا و تنہا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہوگا۔ جناب فاطمہ نے پوچھا ایسی حالت میں میرے فرزند کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ بے خطا پیاسا ذبح بھی کیا جائے گا اور مارا بھی جائے گا۔ عزاداروں، خدا آپ کے آنسوؤں اور گریے کو قبول کرے۔ بی بی نے جب یہ سنا، سنیے، بی بی نے جب یہ سنا تو نبی سے ایک سوال کیا کیا کوئی میرے بیٹے کو یاد کرے گا؟ رسول اللہ نے انہی مجالس کی گواہی دی، آپ کے اور میرے بیٹھنے کی گواہی دی اور فرمایا آپ سب جانتے ہیں اللہ ایک قوم بنائے گا، وہ قوم تیرے حسین کا ماتم کرے گی، وہ اس کے ذکر کو فراموش نہیں کرے گی، وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جناب فاطمہ نے جب یہ سنا تو فرمایا اے رسول اللہ، میں ان آنکھوں کے لیے دعا کروں گی جو میرے فرزند پر گریہ کرے گی، میں ان چہروں پر سلام بھیجتی ہوں جن پر وہ آنسو گریں گے، اور پروردگار میں تیرے حضور دعا کرتی ہوں کہ جو میرے حسین پر روئے وہ میرے شیعوں میں سے ہو، میرے حبداروں میں سے ہو، میں جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک حسین پر رونے والے کے لیے شفاعت کا پروانہ نہ دے دوں گی۔ یاد کیا 3 شعبان کو رسول خدا جو رحمت للعالمین ہیں اور فاطمہ الزہرا جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، انہوں نے ان مجلسوں کو، ان محفلوں کو جو نام حسین بپا کی جاتی ہیں، تبریک ہے، خدا کا فضل ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اگر اس بات پر مبارکباد بھی دیں کہ یہ مقام، یہ منصب ملا ہے تو غلط نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو یہ دعا دیں کہ خدا تمہیں ہمیشہ عزادار رکھے، یہ عجب نہیں ہے۔ دعا دوں گی میں آپ سب کو کہ پروردگار میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر رکھے، عشق اہل البیت میں جینا ہو، عشق اہل البیت میں مرنا نصیب ہو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آنے والے بچوں کو، ہماری آنے والی نسل در نسل عشق اہل البیت علیہم السلام میں رہیں۔ جو حلال اہل البیت ہے اسے حلال سمجھیں، جو حرام اہل البیت ہے اسے حرام سمجھیں۔ دعا دوں گی فاطمہ الزہرا آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دیں۔ دعا دوں گی ان بانیان مجلس کو جنہوں نے اتنے خلوص سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، پروردگار ان کے ہر عمل کو زاد راہ آخرت بنا۔ اور جناب فاطمہ الزہرا آپ سب کے چہرے کو پہچانے محشر کے عالم میں، پہچانے آپ کے چہرے کو کہ یہ وہ خاتون تھی جو فلاں مجلس کے کسی کونے، کسی گوشے میں بیٹھ کر میرے حسین کو روتی تھی۔ دعا دیتی ہوں پروردگار جناب فاطمہ الزہرا سب عزادار کے چہروں کو پہچانے، ان کے آنسوؤں کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے انہیں محشر کے عالم میں یاد کر کے آپ سب کو شفاعت ملے، شفاعت فاطمہ الزہرا روز حشر ملے، داخلہ جنت جناب فاطمہ الزہرا کے ہمراہ ملے۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو زاد راہ آخرت بنا۔ یہ اس فرش عزا کی ابتدا ہے جو رسول اللہ نے کی ہے، اور رسول خدا کو یہ ادب جبرائیل نے سکھایا ہے، اور جبرائیل کو حسین پر رونا اللہ نے سکھایا ہے۔ یہ الہی منصب ہے،
یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ زیارت عاشوراء جو ہمیں سلیقہ عزاداری سکھاتا ہے، وہ زیارت عاشوراء اللہ نے جبرائیل نے رسول اللہ کو سکھائی ہے۔ حب امام حسین سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سنت فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ لہٰذا ہم اس محبت کے مارے ان مجلسوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ سادہ سی بات ہے۔ دوسری بات، ماہ محرم کے ساتھ ہی یہ اتنی مجالس، یہ اتنی نشست، یہ طریقہ کہ کوئی بیٹھے اور نصیحت کرے، یہ سلیقہ کہ ہمیں قرآن اور حدیث سنائی جائے، یہ طریق کہاں سے آیا ہے؟ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، خدا کا فضل یہ رہا، اگر آپ سب جانتے تاریخ کربلا پر سرسری سی نظر ڈالی جائے تو امام حسین نے سرزمین کربلا 6 خطبے دیے، اور ان 6 خطبوں میں ہر جگہ امام حسین علیہ السلام نے نصیحت کی ہے، وعظ کیا ہے۔ جس کا مقصد کیا تھا؟ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ ہاں، رسول اللہ کی زبان کو وہاں پر جاری کیا، امیر المؤمنین کی نصیحتوں کو ایک دفعہ پھر زندگی بخشی، خطبہ فدقیہ کہ حلال اور حرام کیا ہے اس کو آپ نے کربلا میں مختصر صورت میں بیان کیا۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ کہ تم میرے دشمن اس لیے ہو کیونکہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود اس وقت غافل ہو، بے خبر ہو، نہیں جانتے کہ تم سے کتنی بڑی خطا سرزد ہو رہی ہے۔ کربلا میں یہ معاملہ تو نہیں تھا نا کہ کوئی کہے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور کوئی کہے کہ یہ آمنہ کا بیٹا ہے۔ کیا یہ شبہات موجود تھے؟ نہیں، سب کو یقین تھا کہ یہ خاتون جنت کا فرزند ہے اور یہ خود جنت کا بادشاہ، شہزادہ ہے، سید ہے، سردار ہے۔ سب کو یقین تھا اس بات پر۔ تصور کریں نا کہ سب جانتے ہیں جنت اسی کے حوالے ہے، اور پھر بھی لوگ اگر آپ کے سامنے دشمن ہو کر آپ کے مد مقابل حریف بن کر کھڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لشکر کی سب سے بڑی بیماری کیا تھی؟ وہ غافل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر تھے، خبر رکھتے تھے، سب جانتے تھے، اور جو جانتے تھے اس میں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آیا یہ فاتح مباہلہ ہے یا نہیں، سب نے کہا یہی ہے جو فاتحین مباہلہ میں سے ہے۔ ہاں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ اور اس کا رشتہ کیا ہے۔ سب ایک دوسرے کو بتاتے تھے یہ فرزند رسول ہے، نواسہ رسول ہے۔ رسول اسے اپنے شانوں پر بٹھا کر کہتے تھے دیکھو کیا سوار ہے، ہاں کیا سوار ہے۔ اسی لشکر میں وہ لوگ موجود تھے جو ایک دوسرے سے کہتے تھے ہم اس نماز جماعت میں موجود تھے جہاں رسول کے شانے پر حالت سجدہ میں یہی شخص بیٹھ گیا تھا اور نبی نے اپنے سجدے کو طول دے دیا۔ یہ کہیں پر بھی شبہات میں نہ تھا ان لوگوں کے کہ حسین کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب کو سب کچھ علم تھا، جانتے تھے، اور نہ ہی کوئی نسیان یا فراموشی میں تھا، کوئی بھولا ہوا نہیں تھا۔ اسی لیے امام نے خطبات دیے کہ اگر کوئی بھولا ہوا ہے تو اس کو یاد آ جائے۔ اسی لیے آپ نے خطبات دیے کہ اگر کوئی بے خبر ہے، جس کو نہیں معلوم، اس کو علم ہو جائے۔ لہٰذا جب فراموشی نہیں ہے، کوئی بھولا ہوا نہیں ہے، بے خبری نہیں ہے، یعنی جہالت نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سید شباب اہل الجنہ کے سامنے مسلمان آ جائے جو جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نعرہ تکبیر کے ساتھ ہی وہ اپنے سامنے موجود ایک اتنی عظیم ہستی کے خون کے قائل ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے؟ خداوند کریم اسی لیے قرآن کے اندر سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ کہ لوگوں کے اتنے قریب ان کا حساب، ان کی آزمائش آ گئی ہے، لیکن وہ غفلت کی وجہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو جو سب سے بڑی بیماری ہے جس نے مسلمان کو دشمن امام حسین بنایا، وہ سب جانتے ہوئے غفلت میں پڑ جانا ہے۔ اور اس فرش ازا ان تمام مجالس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اگر کہیں ہمارے ضمیر اور ہمارا نفس سویا ہوا ہے تو ہم اسے اس غفلت سے نجات دلائیں اور اپنے آپ کو اس لمحے کے قریب لے آئیں جہاں جب ہم سے سوال ہو تو ہمارے پاس جواب موجود ہو۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے قریب ان کا حساب کتاب آ گیا، ان کی جواب دہی آ گئی ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب ان کے قریب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا نزدیک ہے کہ اس کو اب جاگ جانا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کہتا ہے خدا؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن وہ اپنے حساب کتاب کو جو اس کے قریب آ گیا ہے اس کے لیے جواب دہی کی آمادگی کرنے کی بجائے منہ پھیر لیتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ غفلت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ لہٰذا ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ خدا قریب سے مراد کیا کہہ رہا ہے جس سے ہم غافل ہیں، اگر ہم قرآن کی اس آیت کو تھوڑا سا نزدیک سے دیکھیں تو قربت کے 6 مرحلے ہیں جسے امیر المؤمنین نے بیان فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد آپ درود پڑھتے ہو آگے آگے آ جائیے پلیز۔ لہٰذا 6 مراحل ہیں انسان کی زندگی کے۔ پہلا مرحلہ، میرے خیال میں 3 مرحلے ہم سب نے طے کر لیے ہیں اور ہمارے 3 مرحلے ہم سب کے باقی ہیں۔ پہلا مرحلہ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، کہ انسان اپنے باپ کی پشت میں سے آتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ پشت آدم میں ہم نے صلب آدم میں ہم نے تمہاری انسانی نسل کو رکھا۔ پہلا مرحلہ ہم سب اپنے باپ کی پشت میں تھے۔ یصورکم فی الارحام، خدا کہتا ہے کہ ماں کی شکم میں ہم نے تمہاری صورتوں کو بنایا، صلب سے نکلے ہیں، ماں کے شکم میں آ گئے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ فرمایا واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے پھر باہر نکال دیا۔ یہ تیسرا عالم ہے، باہر نکال کے ہم کہاں آئے؟ عالم مادہ میں۔ لہٰذا جس مرحلے پر ہم ابھی جی رہے ہیں وہ عالم مادہ، یہ دنیا ہے جہاں ہم اپنے ماؤں کے شکموں سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین فرماتے ہیں 3 مرحلے باقی ہیں۔ چوتھا مرحلہ قبر، 5واں مرحلہ قیامت، اور 6واں مرحلہ یا بہشت ہے یا جہنم ہے۔ لہٰذا یہ جو 3 مرحلے ہم گزار چکے، یہ قریب تھے حساب کتاب کے، لیکن ہم اس سے اور آگے آ گئے۔ اب ہم چوتھے مرحلے کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے قبر کا، موت کا۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرے۔ کیا موت آخری منزل ہے؟ نہیں، اس کے بعد قیامت ہے، اس قبر سے بھی اٹھنا ہے۔ کیا قیامت آخری منزل ہے؟ نہیں، قیامت کا بھی ایک انجام ہے کہ جو قیامت سے گزر جائے گا، حساب و کتاب کی منزل، میزان، صراط سب کو کر لے گا، پھر خدا یا اس کو جنت میں رکھے گا یا اس کو جہنم میں رکھے گا، دائماً ابداً خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آخری 3 مرحلے ہیں، پہلے 3 تو ہم نے گزار لیے، آخری جو 3 مرحلے ہیں اس کو خدا فرماتا ہے کہ یہ اقترب للناس، انسان کے قریب ترین ہیں، اور ان 3 مرحلوں کے لیے انسان خود کو آمادہ کرے، تیار کرے۔
اللہ نے ہمیں جو فطرت دے رکھی ہے اس کے اندر سارا علم موجود ہے. اللہ نے انسان کو جاہل نہیں پیدا کیا، عالم پیدا کیا ہے. آپ ایک انسان سے یہ کہیں کہ میں نے چوری کی ہے، آپ کو آپ کے اندر سے کوئی کہے گا واہ بہت اچھا کام کیا ہے؟ نہیں، عالم ہے. آپ کے اندر خود اللہ نے آپ کی فطرت کو اسلام کے مطابق پیدا کیا ہے. کسی سے کہیں کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا، کوئی سراہے گا؟ نہیں، اللہ نے آپ کو عالم بنا کر بھیجا اور کہے گا قتل نفس تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی اور برائی یا خامی اگر آپ کریں تو کوئی بھی آپ کو شاباش نہیں دیتا. یہ علم کہاں سے آیا؟ اور کیا یہ علم صرف ہمارے اندر ہے؟ پوری دنیا میں تمام انسانوں کے اندر فطرت کو اللہ نے سالم و عالم بنایا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فطرت سے ہم عنہا معرضون، منہ پھیر لیتے ہیں. فطرت ہمیں کہتی ہے سچ سچ ایک بات بتائیں میرے اور آپ کے درمیان، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ برا کیا اور اندر سے ہی آپ کے پھڑک پھڑک کر آپ کے نفس نے آپ کو یہ بتایا ہو کر تو تم غلط رہی ہو؟ ہاں، یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک رسول کو رکھا ہے جو ہر وقت تبلیغ کر رہا ہوتا ہے. ہاں، آپ کے اندر کی پاکیزگی کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ کا یہ لطف ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بے ضمیر نہیں رکھا کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی بتاتا تو ہم کرتے. لہٰذا ہر نفس، ہر انسان، ہر ذی شعور، ہر ذی نفس اپنی جگہ خود عالم موجود ہے. لیکن پھر جب ہمیں اندر سے بار بار کوئی کہتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کس طرف قدم بڑھاتے ہیں؟ غفلت. نظر انداز کرو. آسان سی مثال دوں کہ جب کوئی انسان گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ہاں تو کم ہی ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، کہ گاڑی چلاتے چلاتے فون دیکھا جاتا ہے اور پھر فون جیسے ہی پہلی نظر پڑتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ہاں، کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ سب جانتے تھے کہ گاڑی چلاتے کیسے ہیں، سب چیزوں کا علم تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی توجہ کے مرکز کو چینج کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جیسے ایک شخص وہ اپنا واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ موٹر وے پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی بری طرح اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بہت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے گاڑی. کہتا ہے میں نے سوچا یقیناً اس نے نشہ کیا ہوگا، نشے کی حالت میں چلا رہا ہوگا تبھی. پھر کہتا ہے میں نے دیکھا آگے بہت بڑا درخت ہے جو روڈ کے قریب ہے. کہتا ہے میں نے سوچا نہیں اس کا بیلنس چلا گیا ہوگا اس لیے ایسا ہوا ہے. پھر مجھے خیال آیا میں کیوں کسی کو برا کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کا ٹائر پھٹ گیا ہو اور اس کے نتیجے میں اس کی گاڑی اتنی بری طرح جا کر لگی ہے. کہتا ہے میں اس گاڑی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے اپنی گاڑی کو اگلے کی گاڑی سے مار دیا. مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ تینوں باتیں جو میں سوچ رہا تھا وہ نہیں تھیں، وہ میری طرح غافل تھا. اس نے دیکھا ہی نہیں کہ آگے ایک اور گاڑی موجود ہے. لہٰذا غفلت جو ہے وہ ایسی سچویشن کو کہتے ہیں جہاں آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز کا علم موجود ہے، لیکن آپ حقیقت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. علامہ رومی، مولانا رومی بہت خوبصورت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مرغی تھی جو ایک کیڑے کو کھانے کے لیے دوڑتی ہے. کیڑا دیکھ لیتا ہے مرغی مجھے کھانے کے لیے آ رہی ہے، لہٰذا وہ گھاس کے اندر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ مرغی دوڑ کے بھوک کے سارے بیچ میں اپنی چونچ مار مار کے اس کیڑے کو ڈھونڈ لیتی ہے اور کھانے کی کوشش کرتی ہے. ابھی یہ واقعہ مرغی اور کیڑے کے درمیان ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک لومڑی اپنی نگاہ اس مرغی کے اوپر اور اس کیڑے کے اوپر ڈال کر بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ سوچتی ہے اس سے پہلے کیڑا کھانے تو پھر میں اس کو کھاؤں گا. جیسے ہی وہ اس کیڑے کو کھاتی ہے، اس مرغی کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شکار اور شکاری دونوں اس کا لقمہ بن جاتے ہیں جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں، ہم مرغی کی مانند ہیں، ہم کیڑے کے پیچھے اپنے پاس موجود اتنے بڑے دشمن کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کا ایک فرمان ہے جو ہمیں بیدار کرنے کے لیے بہت ہے. آپ فرماتے ہیں ان کان الشیطان عدوا فالغفلۃ لماذا. فرماتے ہیں اگر شیطان ہمارا دشمن ہی ٹھہرا ہے تو غفلت کس لیے؟
کس لیے بے خبری؟ کس لیے اپنے آپ کو دوسری جانب؟ ساری اپنی توجہ کی مرکز اپنا دشمن ہونا چاہیے۔ جب شیطان موجود ہے تو کیسے کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے جو چیز سب سے بڑی نقصان کا باعث بن سکتی ہے وہ میرا فلاں فلاں دشمن ہے۔ ہم جو کیڑے کے پیچھے پڑ کر شیطان کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم سے حساب کتاب مانگا جاتا ہے تو ہمارے پاس دشمن کی خبریں تو بہت ہوتی ہیں لیکن اپنا حال نہیں ہوتا۔ ہم آس پاس کے لوگوں سے تو بہت زیادہ آگاہ رہتے ہیں لیکن اپنی کیفیت سے بے خبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اس بیماری سے نجات کے لیے حتیٰ سر معراج رسول اللہ کو بھی آگاہ کرتا ہے۔ جب نبی خدا معراج پر تشریف لے کر گئے تو اللہ نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا، یا احمد انت لا تغفل ابدا، من غفل عنی لا ابالی بأی واد ہلکا۔ اے احمد، ہرگز مجھ سے غافل نہ ہونا، اور جو مجھ سے غافل ہو گیا میں پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس جگہ جا کر ہلاک ہو جائے۔ سر معراج، قاب قوسین کی منزل، اسرار الہیہ جب خدا بیان کر رہا ہے تو محمد مصطفیٰ سید المرسلین سے کہہ رہا ہے غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا۔ اللہ اکبر! اگر معراج پر اللہ، معبود، محمد، عبد کے درمیان غافل نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو ہماری یہ کنورسیشن اگر غفلت پر مبتلا ہے تو تصور کیجئے ہمیں کتنے ریمائنڈرز کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا ہماری یہ غفلت کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رسول امیر المؤمنین فرماتے ہیں اضر الاعداء الغفلہ، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن انسان کی اپنی غفلت ہے۔ سب سے بڑا دشمن جو کوئی انسان اپنے لیے پال سکتا ہے وہ غفلت ہے۔ پھر فرمایا الغفلۃ تکسب الاعتزال من البواء، فرمایا کہ جو غفلت ہے وہ انسان کے اندر تکبر اور غرور کو جنم دیتی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کتنا کمزور ہے، یہ انسان کی ہلاکت اور غرور کا باعث بن جاتی ہے۔ میری جان قربان امیر المؤمنین پر، جنہوں نے انسان کے لیے عاجزی کو معیار رہبری بنایا ہے۔ ہاں، امیر المؤمنین جب دنیا والوں کے مطابق خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے کیا چیز سب کو بتائی کہ جو انسان جس قدر اپنے لیے عاجز رہے گا وہ اسی قدر خدا کے نزدیک معتبر رہے گا۔ اگر انسان اپنی حقیقت بھول جائے تو وہ کبھی بھی برگزیدگان میں سے نہیں ہو سکتا۔ میری جان قربان میرے مولا پر کہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ترین قرار پائے، لیکن آنکھوں نے کیا دیکھا؟ سخت ترین روٹی لے کر اس کو نہر کے پانی میں ڈال کر اپنے زانوں پر اسے توڑتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کہ کبھی بھی اپنی ایک چھوٹے یا بڑے معاملے میں بھی غرور میں یا تکبر میں انسان مبتلا نہ ہو۔ آپ لوگوں نے بہت نام سنا ہوگا آیت اللہ تقی بہجت کا۔ آیت اللہ تقی بہجت بہت بڑے عالم گزرے، دو چیزیں ان سے سیکھنے کی۔ پہلے دن ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے پایا؟ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا انسان اور برائی کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، اس پردے کو ہٹانا ہوتا ہے۔ ہاں، برائی سب کے پاس آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے نزدیک برائی نہیں آتی ہی نہیں ہے۔ شیطان کبھی بھی کسی کو چھوڑ دے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شیطان ہر ایک پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک پر حملہ کرنے کی جو نوعیت ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ شیطان ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور حوالے سے گمراہی کی طرف لائے اور مجھے کسی اور حوالے سے گمراہی کی طرف لائے۔ لہٰذا
انہوں نے کہا کہ برائی میرے تک بھی، ہر انسان تک بھی آتی ہے، لیکن ہمارے اور برائی کے درمیان ایک پردہ ہے کہ اس پردے کی اگر حفاظت کر سکو تو تمہارے تک شر نہیں آئے گا۔ پوچھا وہ پردہ کیا ہے؟ کہا غفلت کا۔ کہا غفلت کے پردے کو کیسے ہٹایا جائے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اقوال معصومین دلوں کو نورانی کرتے ہیں۔ ان کے علم سے، ان کے اقوال سے، اس موعظت، اس نصیحت سے اس پردے کو ہٹایا جا سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو غفلت کا پردہ ہے یہ میرے اور گناہ کے بیچ میں نہیں ہے، میں آگاہ ہوں یہ گناہ مجھے کیسے ضرر پہنچا سکتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے یہ عمل سرزد کیا تو میں کس نتیجے پر جا سکتا ہوں۔ دوسری چیز انہوں نے جو کی، ان کے شاگرد ہیں وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جوانی میں تھے اور ہم نے بہت سنا آیت اللہ تقی بہجت کا کہ وہ بہترین استاد ہیں اور ان کے پاس عرفان ہے، یعنی سارے پردے کشف و شہود ہے، وہ لوگوں کی حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے سوچا ہم بھی جاتے ہیں ان کی شاگردگی میں، لہٰذا کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ میں مشہد جا رہا ہوں، میرے ساتھ مشہد چلو، اگر مشہد میں میرے ساتھ زیارت کرو گے تمہیں سارے آداب آ جائیں گے۔ اب مولانا تقی بہجت اتنا بڑا نام، کہتے ہیں ہم 4-5 طالب علم ان کے ہمراہ ہو گئے۔ ہم گئے، جب ہوٹل پہنچے تو انہوں نے ہم سے کہا میرے ساتھ چلو، ہم ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں ایک جگہ روٹی گری ہوئی تھی، کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے کہا، ہم سے کہا یہ روٹیاں جو گری ہوئی ہیں ان سب کو اٹھا لو۔ تو کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ روٹیاں اس لیے اٹھوا رہے ہیں کہ جگہ صاف ہو جائے، کوئی اور رزق کے اوپر پاؤں نہ رکھے۔ تھوڑا اور گئے، آگے گئے، اسی طرح اور کچھ روٹیاں لوگوں کی ملیں، وہ ہم سے کہا اٹھا لو، صاف کرو، اپنے پاس رکھو۔ پھر کہتے ہیں ہم حرم کے صحن میں داخل ہوئے تو وہاں پر آپ جانتے ہیں ایرانیوں کی بڑی عادت ہے، وہ کھیرا کھاتے ہیں، کیوکمبر نا، روٹی کے ساتھ اس میں پنیر اور باقی چیزیں ڈال کر۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ کھیرے پڑے ہوئے تھے جو کھائے ہوئے تھے، یعنی کھا کے کسی نے چھوڑا ہوا تھا حرم کے صحن میں، ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ یہ اٹھاؤ اور اپنے پاس محفوظ کرو۔ کہتے ہیں ہم ابھی صحن حرم امام رضا میں تھے کہ آپ وہیں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا آج ہمارا کھانا یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم طالب علم، ہم حوزہ پڑھے ہوئے، ہم سوچ رہے تھے کہ آیت اللہ تقی بہجت ہمیں تفسیر پڑھائیں گے، منطق پڑھائیں گے، فلسفہ پڑھائیں گے، نہ جانے کیا کیا ہمیں سکھائیں گے، ہمیں بڑا عالم بنا دیں گے، بہت سارا علم آ جائے گا ہمارے پاس۔ لیکن جب ہم جا کر بیٹھے ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ کھاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم یہ کیوں کھائیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہماری زبان میں ہم یوں کہیں امام رضا کا ٹکٹ دلائیں لنگر کا، ہم تو وہ کھائیں گے، ہمیں تو وہ سعادت لگتا ہے نا کہ ہم گئے اور ہم نے امام رضا کے حرم میں ان کے دسترخوان پر کھانا کھایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے اور ہم نے کہا کہ اگر ہم آپ سے سیکھنے آئیں تو یہ تو ادھر ادھر پڑی ہوئی چیزیں یہ ہم کیوں کھائیں؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے اندر کے تکبر کو مارنا ہوگا۔ اگر یہ عاجزی آ جائے کہ میرے لیے اللہ کا رزق کافی ہے اور میں اس بات سے دریغ نہیں کرتا کہ مجھے وہ خدا کیسے پال رہا ہے، تمہارے اندر جب یہ عاجزی آ جائے گی پھر جو تم اپنے سینے میں ڈالو گے اس سینے میں گنجائش بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی یا علی۔ لہٰذا فرمایا کہ اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو دور کرو۔ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نیکی کا جو راستہ ہے وہ دوسرے طریق سے ہے، جبکہ نیکی کا سب سے پہلا قدم، تقرب الہی کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے اندر موجود غفلت سے خود کو دور کر دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول خدا کی حقانیت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت کی گواہی پورے مکہ نے دی، تمام جہلاء نے دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول کی یہ تمام صفات ان کے فائدے میں نہیں، انہوں نے رسول خدا کو چھوڑ دیا اور دشمن بن گئے۔ امیر المؤمنین، آپ کے محب، آپ کے چاہنے والے، آپ سے عشق رکھنے والوں میں ایک
عبد الرحمن ابن ملجم بھی ہے جو خود اپنی تلوار امام کے ہاتھ میں دے کر یہ کہتا ہے کہ اگر میری زندگی میں آپ کی دشمنی لکھی ہے تو میرا سر ابھی قلم کر دیجئے۔ امام حسن علیہ السلام کے یاران میں سے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، سن کے پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مروان ابن حکم بھی ہے، وہ زیارت عاشوراء والا مروان، ہاں مروان ابن حکم بھی ہے جو گواہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ بہتر صفات والا کوئی نہیں دیکھا۔ لیکن جب آپ کا جنازہ مدینے میں اٹھتا ہے تو کون تھا جس نے حکم دیا تیر مارو؟ مروان ابن حکم، ہاں جو خود گواہ تھا۔ روایت کیا کہتی ہے کہ وہ ایسا غافل کہ اس نے تیر مارنے کا تو حکم دیا، لیکن جب امام کا جنازہ پلٹ گیا تو خود ہی منہ چھپا چھپا کر رونے لگا اور کہنے لگا میں نے افضل البشر پر ظلم کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، میری جان فدا، آپ جب مکے میں ہیں، تصور کریں نا کہ میرے آقا جب مکہ پہنچے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے 28 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا تھا، اور جب آپ مکہ پہنچے ہیں تو کیا تاریخ تھی؟ 3 شعبان۔ 3 شعبان امام حسین کا مکہ پہنچنا، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ہاں آپ مکہ پہنچے اور آپ نے مکہ کب چھوڑا؟ شعبان کے آغاز میں آئے، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ ذی الحج میں حج ہوتا ہے نا، آپ نے احرام حج، 4 مہینے امام حسین مکے میں رہے، اور ان ایام میں رہے جب سب سے زیادہ مکہ وزٹ کیا جاتا ہے اطراف پوری دنیا سے سب سے زیادہ لوگ ایام حج میں مکہ میں آتے تھے۔ آج کل والا تو سلسلہ نہیں تھا کہ فلائٹ سے اتریں، لوگ کئی مہینوں کا کئی دنوں کا سفر کرتے تھے تو پہلے حج سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ اور سب جانتے ہیں آج اگر آپ کو پتہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں میرے عزیز ہیں جو پیدا ہوں گے، اللہ کی نشانیاں ہوں گی، تو اس زمانے کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ شعبان کیسا مہینہ ہے۔ سب جانتے تھے کہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان مکے میں گزارنے کے لیے آج مسلمان جاتے ہیں تو اس زمانے میں بھی یہ 4 مہینے امام حسین نے خانہ خدا میں گزارے ہیں، خانہ خدا میں گزارے ہیں۔ اور جو خانہ خدا میں یہ 4 مہینے گزارے، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا تقرب چاہتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے خانہ خدا میں آ رہے ہیں، ان کو جگاؤں، غفلت سے نکالوں، انہیں بتاؤں کہ اس وقت اس خانہ خدا کی حفاظت کا راستہ کیا ہے۔ یہ 4 مہینے جو آپ نے گزارے، یہ 4 مہینے خانہ خدا میں رہ کر امت کو ایک بات سمجھائی ہے کہ تم نے جو اپنے آپ کو غفلت میں رکھا ہے، اس سے اگر نہیں نکالو گے تو کعبے کا چکر لگاتے رہو گے لیکن تم کبھی بھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ جس کے لیے ایک شاہد مثال، روایت کہتی ہے کہ جب آپ نے کوچ کا ارادہ کیا، ماہ ذی الحج کا پہلا ہفتہ تھا، آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر ہمارے اوپر امان نہ رہے گا تو ہم اس جگہ سے کوچ کریں گے۔ جناب ابو الفضل العباس، آپ نے فرمایا کہ اے فرزند زہرا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حجت تمام کروں؟ آپ نے فرمایا حجت تمام کیجئے۔ اور پھر حضرت ابو الفضل العباس نے بام کعبہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ حضرت ابو الفضل العباس کا یہ خطبہ انمول ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کیسے وہاں رکنے کا مقصد بیداری ہے، جگانا ہے۔ لوگ جو منہ پھیرے ہوئے ہیں ان کا قبلہ حسین کو بنانا ہے، فرزند رسول کو بنانا ہے، دین اسلام کو بنانا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف لانا ہے۔ ابو الفضل العباس نے فرمایا اے لوگوں، یہ 4 کونوں والا کمرہ تھا، میرے بابا کی ولادت نے اس کو کعبہ بنایا۔ فرمایا یہ 4 کونوں والا کمرہ تھا، میرے بابا کی ولادت نے اس کو کعبہ بنایا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو اللہ اپنے بندوں برزیدگان پر، یعنی ائمہ طاہرین پر
ایسا نور ماتھے پر رکھ دیتا کہ اس نور سے وہ پہچانے جاتے. لیکن اللہ نے اپنی مرضی کو اس میں نہ رکھا. اللہ نے ان کو تمہارے درمیان بطور آزمائش رکھا. ہاں فرمایا اور کچھ ان کی محبت میں رہے، نور انہوں نے بھی نہیں دیکھا، کچھ ان کی محبت میں رہے اور کچھ نے ان سے منہ پھیر لیا. پھر اس کے بعد فرماتے اے اہل مکہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، اور یہ غلطی پہلی نہیں، اس سے پہلے تمہارے بڑوں نے بھی یہ غلطی کی. کیا؟ ابوالفضل عباس فرماتے ہیں تمہارے بڑوں کی غلطی یہ تھی کہ وہ علی بن ابی طالب کے ہوتے ہوئے محمد کے قتل کا منصوبہ بناتے تھے. وہ علی کے ہوتے ہوئے قتل محمد چاہتے تھے، اور آج تم لوگ میرے ہوتے ہوئے قتل حسین کا ارادہ رکھتے ہو. واللہ جس طرح میرے بابا نے اپنی زندگی میں محمد کا بال بھی کا ہونے نہیں دیا، اسی طرح جب تک میں زندہ ہوں حسین کا بال بھی کا نہیں ہوگا. ابوالفضل عباس پر بلند تر صلوات. اللہم صلی لہٰذا ابوالفضل العباس کے اس خطبے نے بہت سارے افراد کو جو خانہ خدا کا چکر اس لیے لگا رہے تھے کہ وہ اپنے دل میں محبت خداوندی کا ثبوت رکھیں، بہت سوں کو بیدار کیا. اور تاریخ نے کیا لکھا؟ تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین نے اپنا احرام حج عمرے میں تبدیل کیا، لوگ خانہ خدا کی طرف آ رہے تھے، آپ خانہ خدا سے دور جا رہے تھے، تو بہت سے لوگ بیدار ہو گئے، غفلت سے نکل آئے. یہاں تک کہ جو امام کے لشکر کی، آپ کے قافلے کی جو تعداد تھی وہ 3000 افراد پر تھی. جب آپ نے مکہ چھوڑا ہے، غور سے سنیے کہ جب امام حسین نے مکہ چھوڑا تو 3000 حاجی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ روحی و جسمی لک الفدا یا ابا عبداللہ، ہاں کہ میری روح اور میرا جسم آپ پر قربان ہو، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جو آپ کی منزل وہ ہماری منزل. اور جب یہ 3000 لوگوں کا قافلہ کوفے کی نیت سے نکلا، اور جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا رہا اور کوفے کی خبریں آتی رہیں، روایات نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے منہ پھیرنے شروع کر دیے. اللہ اکبر، منہ پھیرنے شروع کر دیے. اور جب تک جناب حر سے امام حسین کی ملاقات ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلی محرم کی ملاقات تھی، جب تک یہ ملاقات ہوئی ہے 20 دنوں کے فاصلے میں، مکے سے کوفہ تک جناب حر سے ملاقات کا دورانیہ، مکہ چھوڑنا اور حر سے ملنا 20 دن کی کہانی ہے. 20 دن میں جس ہستی نے 3000 افراد کو لیڈ کیا، جب تک وہ حر سے ملاقات کرتے ہیں آپ کے پاس 60+ لوگ تھے. ابتدا کمال نہیں ہے، ایک دفعہ بیدار ہو جانا، غفلت کو چھوڑ دینا منزل نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ جب آنکھیں بند ہوں تو زانو حسین ہو، جب آخری سانس ہو تو فاطمہ تو زہرا کی دعا کا حصہ ہوں. کربلا جو پہنچے ہیں نا، وہ 72 تھے جنہوں نے آخری سانس تک امام کی ہمراہی رکھی ہو. ایک دفعہ بیداری کافی نہیں ہے. یہ مجلس، یہ فرش عزا ہمیں ابتدا کرنا نہیں سکھاتا، ہماری ابتدا ہو چکی ہے. یہ ہمارے انتہا انجام کو سنوارنے کے لیے ہے کہ ہمیں غافل ہونے کی موت نہ آئے. ہم مریں تو غافل نہ مریں، حب میں مریں، استقامت میں مریں، ولاء میں مریں. ان آنکھوں سے ایسے ہی آنسو بہ رہے ہوں اور جو ان کا امر ہو اس کی اتباع کرنے والے ہوں. لہٰذا جو کربلا پہنچے وہ تھے جنہوں نے ہر منہ پھیرنے کی عادت کو خود سے دور کر دیا. میری جان قربان ان ہستیوں پر جنہوں نے 72 کا ایسا گلستہ سجایا جو آج تک آباد ہے، آباد ہے، آباد ہے، آباد ہے، اور تا قیام قیامت یہ آباد رہے گا. لیکن میں اور آپ ان 72 سے بیداری حاصل کر کے پہنچیں گے کہاں؟ بات یہ ہے نا کہ ہم نے تو انہیں یاد کر لیا. کیا یاد کرنا ایک مسجد، امام بارگاہ یا ایک محفل کی حد تک ہے، یا سینوں سے سینہ در سینہ ایک علم کا انتقال ہے؟ نہیں، یہ 72 ابتدا ہے.
تاکہ ہم 313 میں شامل ہو سکیں۔ ہاں، یہ ان کے دامن کو پکڑ کر ہم ہر وقت باخبر رہ کر غفلت سے دامن چھڑا کر اپنے آپ کو 313 میں شامل کر سکیں۔ اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم سمجھیے کہ خانہ خدا سے نکل کر کربلا پہنچنے والوں میں ہیں۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہوئے لڑکھڑاتے رہے، ادھر ادھر اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے، تو نہ ہم کوفہ پہنچیں گے، نہ کوفے میں ہمیں کچھ ملنا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی راستے میں ہی کبھی ختم ہو گئی تو ہماری منزل حسین نہیں ہے، ہماری منزل حسین نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا وہ قافلہ جو کربلا کا چلا ہے مدینے سے، میری اور آپ کی جان قربان، دیکھیے کچھ چیزیں 28 رجب کی ایسی ہیں نا کہ جو ہمارے لیے، ہماری ضمیر کی، ہمارے نفس کی، ہماری روح کی، ہماری افکار کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہے، اگر ہم 28 رجب امام کی روانگی کو سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ آئے جناب فاطمہ الزہرا کے پاس، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آئے جناب زینب کے پاس اور کہنے لگے کہ اے زینب، آپ کا مقام امام حسین کے نزدیک الگ ہے، اگر آپ سفارش کریں گی تو امام ضرور مانیں گے۔ پوچھا کیا سفارش کروانی ہے؟ کہا کہ آپ امام سے کہیے کہ اپنے ساتھ بچوں اور خواتین کو لے کر نہ جائیں، اپنی منزل کوفہ کو نہ بنائیں، وہ یمن یا ہند کی طرف چلے جائیں، وہاں لوگ بہتر ہیں، وفا کرنے والے ہیں، کوفے والوں میں وفا نہیں ہے۔ دیکھیے، کہا یہ جا رہا ہے حسین کے ساتھ، جانا نہیں۔ آج بھی کیفیت الگ تو نہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں حسینیت سے روکتی ہیں۔ میری بیوی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نحی معہ ونموت معہ، جئیں گے تو حسین کے ساتھ، مریں گے تو حسین کے ساتھ۔ یہ میری اور آپ کی منزل ہے، یہ میرا اور آپ کا مدعا یہی ہے کہ جی تو رہے ہیں حسین کے ساتھ، مریں بھی تو اسی نام پر۔ ہماری شناخت، ہماری موت یاد ہی اس لیے کی جائے کہ یہ حسین پر فدا ہو گئی، یہ حسین پر قربان ہو گئی۔ دوسرا درس، ابوالفضل العباس کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے ابوالفضل، آپ امام سے کہیے، آپ آداب حرب جانتے ہیں، جنگ کے آداب جانتے ہیں، آپ امام سے کہیے کہ اتنی بڑی بڑی جنگوں میں عورتیں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، اتنا چھوٹا قافلہ لے کر نہیں جاتے، جنگ کی تیاری ایسی نہیں ہوتی۔ جناب ابوالفضل العباس نے جب یہ سنا تو کیا فرمایا؟ فرمایا میں حسین کو مشورہ دوں؟ فرمایا وہ میرے امام ہیں، پیشوا ہیں، اور میں ان کا مقتدی ہوں، ان کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ جہاں امام جائیں میں خود وہاں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں، لہٰذا جو ان کا حکم ہے وہ میرے لیے حرف آخر ہے، میں ان کو راستہ دکھانے والا نہیں ہوں، وہ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں، لہٰذا وہ جس طرف جائیں گے ہم اس طرف جائیں گے، جو ان کی منزل ہوگی وہی ہماری منزل ہوگی۔ یہ دو بیانات بتاتے ہیں کہ مدینے سے نکلنے والے قافلے کا قبلہ حسین تھے۔ مدینے سے نکلنے والے یہ یقین اور ارادہ رکھتے تھے کہ اگر ہم امام کے ساتھ جائیں گے تو ہماری منزل آسان ہے۔ اور جب امام نے کوچ کا ارادہ فرما لیا، آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم مدینہ چھوڑنے والے ہیں، تو آپ نے باقاعدہ وداع کیا۔ تاریخ اس میں تفصیلی واقعات نہیں لکھتی، البتہ یہ ضرور لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 3 قبور کی زیارت کی، 3 قبور کی زیارت کی۔ پہلی قبر قبر رسول خدا، دوسری قبر قبر امام حسن مجتبیٰ، تیسری قبر قبر گمنام فاطمہ الزہرا۔ ان 3 قبور کی امام حسین علیہ السلام نے زیارت کی۔ قبر رسول پر گئے، اتنا کہا اے نانا، روایت کے جملے یوں ہیں کہ امام حسین قبر رسول خدا سے ایسے لپٹ گئے جیسے شیرخوار بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا۔ نہ جانے کتنا تنہا محسوس کیا تھا میرے آقا نے خود کو،
کہ اپنے نانا کے پاس پناہ لینے آ گئے. بس اتنا فرمایا کہ اے نانا میں وعدہ وفا کرنے جا رہا ہوں, آپ کی اس امت نے میرے لیے وطن کو بھی محل امان نہ چھوڑا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دوسری قبر جس کی آپ نے زیارت فرمائی وہ قبر امام حسن مجتبیٰ ہے. عزاداروں, اگر ہم قبر امام حسن مجتبیٰ کو آج یاد نہ کریں تو ہمارا رومال فاطمۃ الزہرا میں جگہ پانا مشکل ہوگا. پوچھیں کیوں؟ آج قبر حسین آباد ہے, وہاں رونق ہے, پرسہ دینے والے ہیں, اس کی تعظیم کرنے والے ہیں, زوار ہیں, سلام دینے والے ہیں. میری جان قربان قبر ویران امام حسن مجتبیٰ, جنت البقیع کی ویرانی, جنت البقیع کی تنہائی, جنت البقیع کی تاریکی, جہاں آج تعظیم کا نشان نہیں ہے. ہائے کتنی اجڑی ہوئی ہے قبر امام حسن مجتبیٰ. ہائے مسلمانوں, ہم 61 ہجری کے ظلم کو روتے ہیں, آج ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں جنت کے شہزادے کی قبر کیسے تم نے ویران رکھی ہے, کیسے تم نے بے آباد رکھی ہے. آج بھی اگر کوئی شیعہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا روضہ کہاں پر ہے, آپ کا مرقد کہاں پر ہے, تو جانتے ہیں کیا بتایا جاتا ہے؟ وہ جو پتھر پڑے نظر آ رہے ہیں نا, وہ جو پتھر پڑے نظر آ رہے ہیں وہ قبر امام حسن مجتبیٰ سید شباب اہل الجنہ ہے. ایسی ویران قبر پر میرا آقا گیا. اے بھائی, جس کے جنازے کو دو دفعہ اٹھایا, اے مسموم جس کو زہر سے شہید کیا گیا, تجھ کو تیرے بھائی کا سلام آخر. آپ کا جہاد بیٹھنا تھا, میرا جہاد قیام میں ہے. اب آپ کی قبر کی مجاوری حسین سے نہ ہوگی, میں مدینہ ترک کرتا ہوں. اور اس کے بعد روایت نے لکھا میرے آقا نے قبر فاطمۃ الزہرا کا رخ کیا. ایسے قدم بڑھنے لگے جیسے ایک شیر خوار بچہ جو صحیح سے چل نہیں سکتا, جو آرام سے بغیر سہارے کے قدم اٹھا نہیں سکتا. ایسے حسین قبر زہرا پر گئے. جب قبر حسن سے اٹھے تھے تو حسین کے سر پر عمامہ تھا, کاندھے پر عبا ہے, لیکن نہ جانے کیسے قبر زہرا پر بےتاب ہو کر گئے. نہ سر پر عمامہ ہے, نہ شانے پر عبا ہے. سلام دیتے السلام علیکی ایتھا الصدیقہ الشہیدہ والمظلومہ. میرا سلام اس سچ کہنے والی شہید پر جس کو مظلومیت کے ساتھ مارا گیا. آج قبر زہرا پر ایک مظلوم مظلومہ سے ملنے آیا ہے, ایک بے کس سے ملنے آیا ہے. اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو کبھی اولاد کا غم نہ دے, اللہ آپ کو آپ کے بچوں کی کامیابیاں دکھائے. ہائے قلب زہرا, جہاں حسین ایسے وداع کے لیے آئے, قبر زہرا سے آواز آئی وعلیک السلام ایھا المظلوم والشہید والمذبوح. میرا سلام ہو تجھ پر اے مظلوم, جسے مارا بھی گیا ہو, ذبح بھی کیا گیا ہو, جس کے تنے پارا کو پاش کیا ہو. اللہ اللہ, یہ ملاقات نہ جانے کس طرح ختم ہوئی. 28 رجب کا سورج طلوع ہوا, سارے قافلے کو سجایا گیا. جب قافلہ آمادہ ہو گیا, روایت کہتی ہے کہ طریقہ یہ تھا کہ جناب ابو الفضل العباس اعلان کرتے تھے
کہ لوگ قبیلہ بنی ہاشم کی گلیوں میں نہ آئے. جب خواتین گھروں سے باہر آتی، جب قافلہ سج گیا، روایت کہتی ہے کہ ایک جانب سے ابو الفضل عباس نے آواز لگائی، یا ایھا الناس غضوا ابصارکم حتی تجوزوا زینب بنت علی. اے لوگو، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ زینب بنت علی گھر سے باہر آ جائے. میرے مولا نے اعلان کیا، تمام مستورات آئی، لیکن جب زینب آئی، عباس آگے بڑھے، علی اکبر نے اپنا زانو پیش کیا، سجی ہوئی محملیں ہیں. زینب نے اپنا قدم اطہر علی اکبر کے زانو پر رکھا، اپنا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا. بڑی شان سے زینب سوار ہوئی، بڑی شان سے زینب محمل پر بیٹھی، بڑی عزت سے زینب کا پردہ رکھا گیا. اللہ اللہ، مجھے 11 محرم یاد آتی ہے. کہاں 28 رجب، کہاں 11 محرم. فنظرت یمینا وشمالا، زینب نے کبھی دائیں دیکھا. 11 محرم زینب نے کبھی بائیں دیکھا. جب کوئی نہ اٹھانے والا، ہاتھ پکڑنے والا آیا، سوئے گنج شہیداں رخ کر کے زینب نے کہا، اے بھائی عباس، اے میرے علی اکبر، سوار ہونا چاہتی ہوں، کیا بہن کو سوار نہ کرو گے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.